السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر خبر اسٹوڈیو میں، میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ گجرات 2002 فسادات میں مودی کے کردار کے تعلق سے بنائی گئی ڈاکومنٹری کو بلاک کرنے کے بعد اب الجزیرہ کی ایک ڈاکومنٹری کو ریلیز ہونے سے روک دیا گیا ہے۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے بدھ کے روز الجزیرہ نیوز چینل کو ہندوستان میں فرقہ وارانہ تشدد پر ایک دستاویزی فلم نشر کرنے سے روک دیا ہے اور کہا ہے کہ اگر فلم ریلیز کی گئی تو اس کے برے نتائج ہو سکتے ہیں۔ دراصل انڈیا ہو لٹ دی فیوز کے عنوان سے بننے والی دستاویزی فلم بھارت میں مسلمانوں کے خلاف تشدد کے بارے میں بات کرتی ہے۔ 3 جون کو دوحہ میں قائم چینل نے دستاویزی فلم کا عربی ورژن ٹویٹ کیا تھا۔ سدھیر کمار نامی ایک سماجی کارکن نے مفاد عامہ کی عرضی دائر کر عدالت میں دعویٰ کیا کہ اس دستاویزی فلم میں شہریوں میں انتشار پیدا کرنے اور ملک کی سالمیت کو خطرہ پیدا کرنے کی صلاحیت ہے۔ ہائی کورٹ کی بینچ نے کہا کہ اگرچہ آئین اظہار رائے کی آزادی کی ضمانت دیتا ہے، لیکن یہ حق معقول پابندیوں سے مشروط ہے۔ ہائی کورٹ نے کہا کہ عرضی قابل غور ہے کیونکہ اس میں لگائے گئے الزامات کے بہت دور رس نتائج ہو سکتے ہیں۔ عدالت نے مرکز کو ہدایت دی کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ فلم کو اس وقت تک نشر کرنے کی اجازت نہ دی جائے جب تک حکام اس کے مواد کی جانچ نہیں کر لیتے اور فلم کو سرٹیفیکیشن نہیں مل جاتا، جو کہ قانون کے مطابق ضروری ہے۔ کیس کی مزید سماعت جو ہے وہ 6 جولائی کو ہونے والی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اب عدالتوں کا کام یہی رہ گیا ہے کہ وہ کس ڈاکومنٹری کو اجازت دیں گے اور کس کو نہیں دیں گے؟ کیا ڈاکومنٹری میں جو باتیں کہی جا رہی ہیں، جس طرح کی نفرتوں کا ذکر اس میں کیا جا رہا ہے، کیا ان نفرتوں کی فضا کو ختم کرنے کے لیے عدالتیں کچھ نہیں کر سکتی ہیں؟ کیا اب صرف عدالتوں کا کام یہی رہ گیا ہے کہ وہ ڈاکومنٹری کو ہی بلاک کر دیں؟ عدالتوں کی طرف سے دوررس نتائج کا حوالہ دینے پر بھی سوالات اٹھ رہے ہیں کہ ملک میں مسلمانوں کے خلاف دھڑلے سے فلمیں بنائی جا رہی ہیں۔ سیکولر سماج عدالتوں میں گہار لگا رہا ہے کہ یہ فلمیں ملک کو تباہی کی طرف لے جا رہی ہیں، ان کے خلاف کوئی کارروائی کیوں نہیں ہوتی؟ کیوں عدالتوں میں جانے پر لوگوں کو مایوسی ہاتھ آتی ہے؟ تعجب کی بات یہ ہے کہ ان پروپیگنڈا فلموں پر اگر کوئی ریاست امن و امان کا حوالہ دیتے ہوئے پابندی لگا دیتی ہے تو عدالتیں ان پابندیوں کو ہٹا دیتی ہیں۔ فلم دی کیرلا اسٹوری میں جو کچھ پروپیگنڈا کیا گیا اس کی پوری پول کھل گئی، اس کے باوجود فلمیں سنیما ہال میں چل رہی ہیں۔ اب 72 حورے نام سے فلم منظر عام پر آنے والی ہے۔ اس سے قبل کشمیر فائلز فلم تھی۔ ان فلموں کی وجہ سے ملک میں مسلمانوں کے خلاف کھلے عام نفرتوں کا زہر گھولا گیا۔ کیا کچھ ہوا اس کے بعد وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، لیکن بی جے پی حکمراں ریاستوں میں ان تمام ہنگاموں کے باوجود فلموں کو ٹیکس فری کر دیا گیا۔ ان فلموں کی باتیں وزیر اعظم انتخابی تشہیر کے دوران کرتے بھی نظر آئے، لیکن بات حقیقت پر مبنی ڈاکومنٹری کی آتی ہے تو پھر اس پر بین لگا دیا جاتا ہے۔ یہ واقعی مدر آف ڈیموکریسی کہے جانے والے ہندوستان کے لیے حیرت انگیز ضرور ہے۔ 2024 انتخابات سے قبل پھر سے سماج کو بانٹنے کی ایک اور بڑی کوشش ہوتی نظر آ رہی ہے۔ لا کمیشن نے پھر سے یونیفارم سول کوڈ پر کنسلٹیشن یعنی کہ مشورے کا عمل شروع کر دیا ہے۔ اس کے لیے عوامی اور مذہبی اداروں سے رائے طلب کی گئی ہے۔ کمیشن نے بدھ کے روز جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ 22ویں لا کمیشن نے یونیفارم سول کوڈ یعنی کہ یکساں شہری قانون کے بارے میں منظور شدہ مذہبی اداروں کے نظریات کو جاننے کے لیے پھر سے فیصلہ لیا ہے۔ جو لوگ بھی اس تعلق سے دلچسپی رکھتے ہیں اور خواہش مند ہیں وہ اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ کمیشن نے نظریات پیش کرنے کے لیے 30 دن کا وقت دیا ہے۔ واضح کہ یونیفارم سول کوڈ یعنی کہ UCC کا مطلب ہوتا ہے ہندوستان میں رہنے والے ہر شہری کے لیے یکساں قانون، چاہے وہ کسی شہر کا ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو یا کسی بھی ذات کا ماننے والا ہو۔ وہیں اب اس پر سیاسی جماعتوں کا رد عمل آنا بھی شروع ہو گیا ہے۔ کانگریس رہنما جے رام رمیش نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ 21واں لا کمیشن کی جانب سے یہ کہا جا چکا ہے کہ فی الحال یکساں سول کوڈ کی ضرورت نہیں ہے، مگر مودی حکومت ایسا تقسیم کاری کو ہوا دینے کے لیے کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ لا کمیشن کا یکساں سول کوڈ کے بارے میں پھر سے گفت شنید کرنے کا فیصلہ حیرت انگیز ہے۔ جے رام رمیش نے کہا کہ لا کمیشن کئی دہائیوں سے قومی اہمیت کے مسائل پر اہم کام کر رہا ہے۔ اس وراثت کو اسے ذہن میں رکھنا چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے کہ قوم کے مفادات بی جے پی کے سیاسی عزائم سے الگ ہیں۔ اتراکھنڈ کے ضلع اترکاشی میں 15 جون کو منعقد ہونے والی ہندو تنظیموں کی مہا پنچایت ملتوی کر دی گئی ہے۔ اگلی تاریخ کا اعلان جلد کیا جائے گا۔
वहीं ये महापंचायत लव जिहाद के हवाले से होने वाली थी। चूँकि यहाँ 14 से 19 जून तक दफ़ा 144 नाफिज है, लिहाजा महापंचायत की तारीख में तब्दीली का फैसला किया गया है। ख्याल रहे कि इस महापंचायत पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की गई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप हाई कोर्ट चले जाएं, और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर समाअत करने से इनकार कर दिया था। वहीं मकामी इंतजामिया ने मंगल को वाज़ेह तौर पर यह भी कहा था कि ऐसी किसी भी सरगर्मी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वहीं जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद असाद मदनी ने भी महापंचायत को रोकने के लिए मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह और उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी को भी ख़त लिखा था। वहीं अभी थोड़ी देर के बाद जब हम खबर पढ़ रहे हैं उस वक्त जो है ये मामला हाई कोर्ट में इस पर समाअत जारी है। उस पर क्या कुछ अदालत का फ़ैसला होता है, क्या कुछ अदालत कहती है, इस पर आप मज़ीद तफ़सीलात के लिए हमारे वेबसाइट www.fikrokhabar.com पर आप जाकर उस पर मज़ीद तफ़सीलात देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के हाथरस वाक़े के बाद UAPA के तहत गिरफ्तार मारूफ तालिब इल्म रहनुमा अतीकुर रहमान 1000 दिन की क़ैद के बाद हाथरस जेल से रिहा हो गए। अतीकुर रहमान को केरला के मारूफ सहाफ़ी सिद्दीक कप्पन के साथ गिरफ्तार किया गया था। याद रहे कि 2020 में हाथरस में एक दलित बच्ची के आलाजात के हिंदुओं के ज़रिए उसकी इस्मत रेज़ी की गई थी, जिसके बाद उसकी मौत वाक़ हो गई थी। फिर रातों रात उसे जला दिया गया था पुलिस की तरफ से, जिसके बाद उसी मामले की रिपोर्टिंग करने के लिए और उस दलित ख़ानदान से मुलाकात के लिए हाथरस ये लोग जा रहे थे, जिस दौरान जो है उन्हें यूपी पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया था। अतीकुर रहमान, सिद्दीक कप्पन और उनके दीगर साथियों को गिरफ़्तार कर लिया गया था, जिनमें से 3 साथियों की ज़मानत हो गई है। बाकी दीगर साथी अभी भी लखनऊ जेल में बंद हैं। अतीकुर रहमान तलबा तंजीम CFI से जुड़े हुए हैं। और अतीकुर रहमान को लखनऊ की अदालत ने गुज़िश्ता माह 25 मई को ज़मानत दे दी थी, लेकिन अब देखिए कि आज 15 तारीख़ है और अब उन्हें रिहा कर दिया गया है। गर्दावी तूफ़ान बिपरजॉय आज शाम गुजरात के साहिल तक पहुंच जाएगा और ये कच्छ ज़िले में बंदरगाह से टकराएगा। एक अंदाजे के मुताबिक जुमेरात की शाम जब तूफ़ान साहिल से टकराएगा तो उसकी रफ्तार 125 से 150 किलोमीटर तक हो सकती है। मुमकिन नुकसान के पेश नज़र मरकज़ी और रियासती हुकूमत के साथ इंतज़ामिया भी राहत बचाव के काम की तैयारी में मसरूफ़ है। वहीं नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स NDRF के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ने उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 2 दिनों में गुजरात के साहिली इलाकों से 74,000 से ज़ायद लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। एक अंदाजे के मुताबिक तूफ़ान की वजह से 8 अजला के 442 नशेबी देहात सैलाब और बारिश से मुतासर हो सकते हैं। NDRF ने तूफ़ान से निपटने के लिए गुजरात और महाराष्ट्र में टीमें तैनात की हुई हैं। वहीं गुजरात में 18 टीमें जो है वो उस वक्त मुतहर्रिक रहेंगी। और दमोह कोर्ट के एक एडिशनल सेशन जज रजनी बाथम ने मध्य प्रदेश के दमोह शहर में वाक़ गंगा जमुना स्कूल के मामले में 3 मुलजिमीन की ज़मानत की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी हैं। तीनों मुलजिमान की दरख्वास्त ज़मानत पर आज अदालत में समाअत हुई, जिसमें अदालत ने इस्तिग़ासा के दलाइल से इत्तिफ़ाक़ करते हुए दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद कर दी है। इस मामले में अदालत ने दमोह के कलेक्टर और पुलिस सुपरिटेंडेंट को भी तलब किया था और सबके दलाइल सुनने के बाद अदालत ने मुलजिमीन की ज़मानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इस मामले में ये भी बताया गया है कि गंगा जमुना स्कूल के डायरेक्टर्स को भी पुलिस ने मुलजिम बनाया हुआ है, जिनकी पुलिस मुसलसल तलाश कर रही है, लेकिन अब तक पुलिस किसी भी मुलजिम को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। बता दें कि गंगा जमुना स्कूल में हिजाब को लेकर तनाज़ा हिंदुत्ववादी तंजीमों ने खड़ा किया था और एक नया नैरेटिव उन्होंने वहाँ पेश किया था कि यहाँ तब्दील मज़हब किया जाता है, लेकिन जो असल हकीकत होती है उसकी कोई परवाह नहीं होती है। बात तो वही होती है जो हिंदुत्ववादी तंजीमें कहती हैं और उन्हीं के आगे जो है हुकूमत को झुकना पड़ता है, पुलिस को झुकना पड़ता है। और अब अदालतों में भी इस तरह के फ़ैसले सुनाए जाते हैं। मामला ये था कि वहाँ स्काफ को हिजाब बताकर जो है वो हंगामा खड़ा किया गया था। हालांकि बच्चों के वालिदैन का तो कहना था कि वो स्काफ था, उन्हें किसी भी तरह का हिजाब पहनने के लिए ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की जाती, लेकिन उसके बावजूद देखा गया कि 3 लोगों को गिरफ़्तार कर लिया गया। स्कूल पर बुलडोज़र पहुंचा और जो नई तामीर थी उसे भी रोक दिया गया और तरह तरह के जो है वो हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। वैसे तो BJP हुक्मरान रियासतों में तो अब ये तो आम सी बात हो गई है। वहीं मणिपुर में लगातार तशद्दुद की वारदातें अंजाम दी जा रही हैं। 100 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। हज़ारों अफराद पनाह गुज़ीन कैंपों में पनाह लिए हुए हैं, लेकिन BJP रहनुमा को आपने मणिपुर के बारे में बातें करते हुए कभी नहीं सुना होगा। लेकिन अब मगरबी बंगाल में पंचायत इंतखाबात से कबल BJP रहनुमाओं के तल्ख़ बयानात सामने आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के रियासती जनरल सेक्रेटरी अग्नि मित्रापाल ने मगरबी बंगाल की ममता हुकूमत पर तनकीद की। इस दौरान अग्नि मित्रापाल ने वज़ीर आला ममता बनर्जी से अपने ओहदे से इस्तीफ़े का भी मुतालबा किया। रियासत की सूरत हाल का रूस यूक्रेन जंग से मुआजना किया। उन्होंने कहा कि अगर मरकज़ी फोर्सेस न भेजी जाएँ तो रियासत में बड़े पैमाने पर खूनरेज़ी हो सकती है। अब ऐसा लगता है कि BJP रहनुमाओं का पूरा ध्यान इंतखाबात पर ही टिका हुआ है, चाहे वो पंचायत के इंतखाबात ही क्यों ना हो।
اور جب انتخابات ختم ہو جاتے ہیں اور پارٹی جیت جاتی ہے تو پھر دیکھیے منی پور میں ڈبل انجن کی بات کر اقتدار پر قابض ہونے کے بعد اب وہاں کی حالت کیا بنی ہوئی ہے۔ لیکن وزیر اعظم منی پور پر اب ایک لفظ بولنے کو تیار نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اپوزیشن جماعتیں وزیر اعظم اور مرکز کی مودی حکومت کو جو ہے وہ نشانے پر لیے ہوئے ہیں۔ وہیں ایک اہم پیش رفت میں تمل ناڈو حکومت نے تحقیقاتی ایجنسی سینٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن یعنی کہ CBI کو دی گئی عام رضامندی کو واپس لے لیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب مرکزی ایجنسی CBI کو ریاست میں تفتیش کرنے کے لیے تمل ناڈو حکومت سے اجازت لینی پڑے گی۔ MK اسٹالن کی حکومت نے بدھ کو یہ فیصلہ کیا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ تمل ناڈو سے پہلے مغربی بنگال، راجستھان، کیرلا، میزورم، پنجاب، تلنگانہ سمیت 9 ریاستوں کی حکومتیں اس طرح کے فیصلے پہلے ہی لے چکی ہیں۔ ماضی قریب میں اپوزیشن لیڈروں کے خلاف CBI کے کریک ڈاؤن کے بعد ان ریاستوں نے تحقیقات کے لیے مرکزی تفتیشی بیورو کو دی جانے والی عام رضامندی کو واپس لے لیا تھا۔ اہم بات یہ کہ DMK کی حکومت نے یہ فیصلہ منگل کو انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ یعنی کہ ED کی طرف سے ان کے کابینہ کے ساتھی وی سینتھل بالاجی کے خلاف کی گئی کارروائی کے بعد لیا ہے۔ کرناٹک ہائی کورٹ نے بدھ کے روز بیدر شہر کے شاہین اسکول کی انتظامیہ کے خلاف 2020 میں شہریت ترمیمی قانون پر ایک تنقیدی ڈرامے کا انعقاد کرنے کے لیے دائر غداری کے مقدمے کو مسترد کر دیا ہے۔ ایک ٹیچر اور ایک طالب علم کی ماں کو پولیس کے اس الزام کے بعد گرفتار کیا گیا تھا کہ یہ ڈرامہ باغیانہ اور اشتعال انگیز تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ کلاس 4، 5ویں اور 6 کے طلباء نے وزیر اعظم نریندر مودی کی توہین کی تھی۔ اس ڈرامے کا مقصد دراصل شہریت ترمیمی قانون کے بارے میں مسلمانوں کے خدشات کے بارے میں بیداری پیدا کرنا تھا، لیکن اس کے باوجود بیدر پولیس نے اکھل بھارتیہ ودیارتھی پریشد یعنی کہ ABVP کے ایک رکن کی شکایت کی بنیاد پر غداری کا مقدمہ درج کر لیا تھا۔ یہ تنظیم راشٹریہ سویم سیوک کا طلبہ ونگ ہے یعنی کہ ABVP وہ RSS کی طلبہ ونگ ہے۔ وہیں پولیس کو نوعمر طالب علموں سے پوچھ گچھ کرنے پر بھی تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا ان دنوں، جس میں ایک 9 سالہ بچہ بھی شامل تھا۔ اس کے ساتھ جو ہے پولیس نے پوچھ تاچھ کی تھی۔ وہیں طلباء کو پولیس اسٹیشن بھی طلب کیا گیا تھا، جس پر کافی پولیس کی کرکری بھی ہوئی تھی۔ وہیں اس میں جو ہے اب شاہین اسکول کو جو ہے اب راحت ملی ہے اور اب عدالت نے اس مقدمے کو جو ہے وہ خارج کر دیا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی خبریں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrkhabar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔